بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز بزرگوں، محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ جو ہمارا آپس میں مل بیٹھنا ہو رہا ہے اور یہ ہمارے ہفتہ واری اجتماع شب جمعے میں جو ہوتا ہے، آج بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہو کر بیٹھے۔ اس کے لیے ہمیں اتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اپنے اللہ کے بارگاہ میں، بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ زبردست خیریں ہیں اس کے اندر اور سارے عالم کے اندر خیریں پہنچتی ہیں۔ اس ہمارے اس مجموعے کے اوپر جو خالصتاً لوجہ اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوا ہے، اپنے آخرت کے غم میں، اپنی آخرت کے فکر میں، ہم سب جتنے بیٹھے ہیں، ہمارے سب کے سامنے یہ احوال ہے، موت کے وقت کا حال، جان کنی، جان نکلے گی اس جسم سے، چلتے پھرتے دیکھتے بالتے سوچتے بوجھتے والے اس بدن سے جب نکل جائے گی جان، تو یہ سب دیکھتا بالتا سوچتا بوجھتا سنتا سوچتا یہ بدن ہے کہ دم مٹی کا ڈھیر بن جائے گا، جان نکلے گی۔ ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، زندگی گزار کر وہاں تک پہنچ نہیں۔ ہم میں سے کسی ایک کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے، خبر نہیں کہ وہ گھڑی کس وقت آن پہنچے گی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک پل برابر نہ آگے نہ پیچھے، تو اسی عین وقت میں گئے دنیا سے۔ دنیا سے جب گئے تو یہ ساری دنیا رستی بستی دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے تھے، ہمارا گھر بھی اس میں ایک ہے اور ہمارے گھر میں اس کا ہمارا ایک خاندان بھی ہے، اس خاندان میں ہمارے بچے، ہمارے پوتے، ہمارے بھائی بہنیں، سب ہم سے محبت کرنے والے، ہم پر دکھنے والے، ہمارے غموں میں غمگین، ہماری خوشیوں میں خوش، تو ایسے بستے رستے جہان سے ایک دم جب وہ گھڑی آن پہنچے گی، سب سے تعلق ختم ہو جائے گا، بس ختم۔ بس نہ ہم کسی کے باپ رہیں گے، نہ کسی کے بیٹے رہیں گے، نہ کسی کے بھائی رہیں گے، نہ کسی کے شوہر رہیں گے، نہ کسی کے چاچا نہ ماموں رہیں گے۔ کیا رہیں گے؟ جنازہ۔ جنازہ تیار ہے، جنازہ تیار ہو رہا ہے، جنازہ اٹھ رہا ہے، جنازہ جا رہا ہے، نام تک کوئی نہیں لے گا، نام لے۔ تو ایسے حالات ہم میں سے ہر ایک کے اوپر آنے والے ہیں، اور ہمارے درمیان میں زندگی گزارتے ہوئے درمیان ایسے لوگ جو جا رہے ہیں ہمارے اندر سے دنیا سے، ہم بھی ان کے قریب ہوتے ہیں، چاروں طرف ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے اوپر بات نہیں آتی، لیکن اپنے اوپر یہ بات ہم نہیں لے سک رہے کہ ایسا میں بھی ہوں گا، یہ نہیں۔ وہ تو یہ بیمار تھا اور سب کینسر تھا اور فلانا تھا، ڈمکا تھا، یہ تو چلا گیا، میں تو ٹھیک تھا۔ بلکہ یہاں تک کہ جب اٹھا کے قبرستان پہنچا دیتے ہیں، اپنے سامنے دیکھتے ہیں گڑا جس نے رکھنا ہے تھوڑی دیر بعد اپنے بھائی کو، بیٹے کو، ماموں کو، چاچے کو، ابھی اس کے اندر ڈال دینا ہے، اور ان اپنے ہاتھوں سے لپیں بھر بھر کر اس کے اوپر مٹی ڈالنے والے ہیں ابھی تھوڑی دیر۔ لیکن ہم یہ اس کے لیے سمجھتے ہیں جی، اپنے اوپر بات نہیں لاتے، بلکہ اگر زبان پر ہاں بھائی جلدی کرو جلدی کرو، کس لیے جلدی کرو؟ تاکہ مجھے جا کے دکان کھولنی ہے، مجھے جا کے دفتر میں بیٹھنا ہے، مجھے جا کر کے اپنے دنیاوی سلسلوں میں مبتلا ہونا ہے، بس جلدی کرو چلتے۔ یہ اس لیے ہم جمع ہوئے کہ یہ بات ہمارے اوپر کیسے آ جائے۔ جیسے ایک بزرگ کا واقعہ آپ حضرات بھی سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کی عطر کی دکان تھی، عطر خوشبوؤں کی دکان تھی، اور بڑی سجا کے رکھی ہوئی، بڑی چمکا کے رکھی ہوئی تھی وہ دکان، اور اس میں وہ روز بیٹھتے تھے اپنا کاروبار چلاتے تھے کہ ایک اللہ والے جنہوں نے اپنے اوپر اس بات کو سمجھا ہوا تھا کہ میری ہے یہ بات، میرے لیے ہے، وہ گزرتے ہوئے جب ایک نگاہ شیشہ بند دکان پر ڈالی، خوشبوئیں بھی اس میں آ رہی اور چمک دمک بھی اس کی، اور اس بارونق دکان میں ایک اچھا صورت، اچھا چہرے والا
دیندار قسم کا پڑھا لکھا بندہ ہوشیار، وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی دکان چلا رہے تھے، تو وہ جب اس دکان کے سامنے سے گزر ہوئے مڑ کے جب دیکھا تو کھڑے ہوئے اس دکان کو دیکھ رہے، کبھی ایک نگاہ اس بزرگ پر بھی ڈالتے ہیں، پھر دکان پر بھی ڈالتے ہیں، کھڑے ہوئے دیکھ۔ تو جب تھوڑی سی دیر گزری تو بزرگ نے پوچھا کہ بھائی کچھ لینا ہے آپ نے، خوشبو خریدنی ہے، کچھ چیز لینی ہے دکان سے؟ انہوں نے کہا میں نے تو چیز نہیں لینی۔ تو پھر کیا اتنی دیر سے کھڑے ہو، مطلب کیا ہے؟ کہنا میں اس سوچ میں بیٹھا ہوں کہ اتنی ساری شیشیاں، اتنے سارے شیشوں کے اندر شیشوں کے طاق اور یہ خانے بنے ہوئے ہیں، تو ان سب کے اندر آپ کی روح گئی ہوئی ہے، روح داخل ہے ان سب میں۔ تو جب تیری روح نکالی جائے گی تو ایک ایک شیشی سے جب نکالی جائے گی تو اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ میں اس غم میں یہ بات ہم نے اوپر لینی ہے۔ ہم بھی اسی طرح سے، ہم اپنی دنیا کے جن کاموں میں، جن روزگاروں میں، جن مشاغل میں ہماری زندگی چل رہی ہے، سانس ہم لے رہے ہیں، اور کچھ چیز آ جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، کوئی نفع مل جائے تو اچھے خوش ہو جاتے ہیں، کوئی ذرا سی نقصان کسی صورت سامنے آتی ہے اس پر غمگین بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں، کبھی کسی بزرگ اللہ والے کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے تو اس کے لیے دعا بھی مانگتے ہیں کہ جتنا نقصان ہو گیا آپ دعا فرمائیں۔ ہم سب بھی اسی طرح اسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس بزرگ نے، اس کو شاید یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ آدمی اتنی دیر سے کھڑا، میں نے جب سوال کیا تو مجھے اس نے یہ جواب دیا کہ میری روح کیسے ان شیشوں میں سے نکلے گی، کیا ہوگا؟ تو انہوں نے فوراً ہی جواب دیا، پہلے تو اپنا تو بتا تیری روح کیسے نکلے گی، کہ تو میری روح نکلنا دیکھ کے لے۔ ہاں، بس دائیں طرف کروٹ لے کر یوں ہاتھ سر کے نیچے رکھا، لیٹ گیا، بس لیٹ گیا۔ اب وہ جو دکان والے صاحب ہیں وہ دیکھتے ہیں ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے۔ جب نہیں اٹھے تو پھر خود آیا، ہلایا جلایا، ایک دو اور کو بلا دیکھا کہ اس کی روح پرواز کر چکی تھی کہ ہم ایسے دنیا سے جائیں گے۔ اگر ہم اپنے اوپر اس بات کو لیں، پھر جب لیں تو پھر اس کی تیاری میں بھی لگیں گے۔ جب تیاری میں لگیں گے من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے یہ بات ہو جائے گی کہ ہمارا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو جائے گا، اس کی روشنی اندھیری میں بدل جائے گی، اس کی رونق بے رونقی میں بدل جائے گی، اس کی خوشیاں ہمارے لیے غم بن جائیں گی۔ اگر ہمیں وہ کیفیت ہماری بن جائے کہ جو اس دنیا میں رہ کر ہم اپنی محنت کر کے وہ کیفیت اپنی بنانی ہے، ہمارا ان چیزوں کے ساتھ نہیں دل لگنا ہے جو نظر آتی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ دل لگنا ہے جو جن کی خبریں ہمارے پاس آئی ہوئی ان کے ساتھ دل لگانا ہے، اللہ پاک کی عظمت کے ساتھ دل لگانا ہے، اللہ کی بڑائی کے ساتھ دل لگانا ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ دل لگانا ہے، اللہ کا قرب ہونے سے دل لگانا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی عظیم آخرت ہم سب کے لیے بنائی، ہم میں سے ہر ایک کے لیے، اللہ اکبر، سوچ بھی نہیں سکتے اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ پاک نے ہمارے لیے بنائی۔ اس کے ساتھ ہمارا دل لگے، ان حوروں کے ساتھ، ان غلمان کے ساتھ، وہ جنت کے خوشبوئیں، اس کے سونے چاندی ہیرے جواہرات، اس کے بنے ہوئے محلات، اللہ اب خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دنیا کو، یہ جو بارونق دنیا ہے، ہم سب اس میں رستے ہیں، اور اس کی چیزیں ہمیں بھی بھاتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، چاہے ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہے، دوسروں کے پاس ہے، پھر بھی ہم بھائی ماشاءاللہ رہنے کے لیے بہترین کوٹھی ہے، اور بعد چوکیدار کھڑے ہیں رائفلیں لے کر، اور ڈرائیور علاقہ کھڑے ہیں، جس گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ گاڑی سامنے آ کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس میں سوار ہو کر اشارہ کرتے فلاں طرف جانا ہے، چلے جاتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ رونق، بارونق، گھر، ساری چیزیں یہ ہم کو، یہ ایک دفعہ پھر سارا جہاں، ساری دنیا، سارا جہان اس طرح کا بھر جائے، اس سب کو اللہ پاک نے فرمایا یہ مچھر کا پر بھی نہیں ہے اور مکڑی کا جالا بھی نہیں ہے، اس سے بھی کمزور اللہ نے اس کو فرمایا،
اور ان کی اللہ نے تعریف کی ہے. سورۃ رحمان کھول کے پڑھیے نا, ہر آیت کیا کہتی ہے, اللہ پاک اس میں کیا فرماتے ہیں ہم سے. اللہ اکبر. ایسے محلات جو ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے اور جن کو کسی نے ہاتھ تک بھی نہیں لگایا, نہ کسی انسان نے, نہ جن. محفوظ اللہ نے ہمارے لیے رکھے. اسی طرح اس کے اندر رہنے والے پورے غلمان وہ بھی محفوظ رکھے ہوئے. ان کی اللہ پاک نے کیا کیا تعریفیں فرمائی ہیں دوستو بزرگوں. تو ایک تو یہ ہے کہ بس اللہ رب ان چیزوں سے ہمارا دل لگنے لگے, ان چیزوں کی طرف ہمارا دل کھینچے, وہ ہماری چاہت کی چیزیں بن جائیں. ہم وہ چاہنے والے ہیں دنیا میں جیسے کہ اس کے لیے محنت کوشش کرنے والوں کے واقعات بھی ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے, بڑی مجلس تھی, اٹھ کھڑے ہو کر کے عرض کیا, یا رسول اللہ, سب سے سمجھدار بندہ عقلمند کون ہے؟ اس کا مفہوم قریب الفاظ. ارشاد واضح ہوا کہ وہ جو موت کو یاد رکھے اس کی تیاری میں لگ جائے, یہ بندہ عقلمند ہے, یہ سمجھدار اور ہوشیار. تو پھر ہم ویسے بن جائیں. کہتے ہیں ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ جب وہ رات میں کھڑے ہوتے تھے اللہ کے سامنے تو اپنے ہاتھ میں چابک رکھتے تھے اور یوں گھما کر پنڈلیوں پر مارتے تھے کہ میں تجھے اللہ کی عبادت کے اندر تھکاؤں گا. صحابہ بھی کیا فرمائیں گے کہ اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑ کر کے آئے, میں مردانگی دکھاؤں گا. اور کیا ہی اچھا ہے کہ آج کی رات رکوع قیام کی رات ہے, آج کی رات رکوع کی رات ہے, آج کی رات سجدے کی رات ہے. اللہ اکبر. ابھی جو پچھلے سال ہی افغانستان میں تھے تو وہاں پر ایک شہر ہے, اس کا نام ہے نیم روز. وہ بالکل اس کے ایران کے بالکل سرحد کے اوپر وہ شہر واقع ہے. اس طرف گیٹ ہے, دروازہ کھولو تو ایران ہے, اس طرف افغانستان. تو وہ علاقے پورے کا نام نیم روز ہے. اس کا نام ہی نیم روز ہے. کیا معنی ہے اس کا یہ مجھے پتہ نہیں, کیوں نیم روز اس کو نام رکھا. تو ایک شخص نے بتایا یہاں ایک بادشاہ صاحب تھے, اس علاقے کے بڑے بادشاہ تھے. تو ایک اللہ والے تھے اس ملک کے اندر بادشاہ, ان سے ان کو عقیدت تھا, بہت چاہت تھی, طلب محبت تھی اللہ والے سے, اس بادشاہ سے لانا. تو اس نے ان سے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ نیم روز کی حکومت تجھے دے دوں. ان الفاظ کو ذرا غور سے سنیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ کو, نیم روز اور شہر کا نام ہے, وہ شہر اس سے لگتے ہوئے سارے علاقے مطلب ایک ریاست جس کو کہنے میں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ریاست نیم روز تجھ کو دے دوں. اس نے جواب دیا مجھے اللہ نے نیم شب کی وہ بادشاہت دی ہے, تیرے نیم روز کی حکومت جو ہے میرے سامنے جو کہ ایک دانے کے برابر بھی نہیں. ہاں جیسے کہتے ہیں نا بادشاہ لوگ, فوجوں والے, افواج والے, طاقت والے, جن کو اپنی طاقت پر غرور اور ناز ہے, اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ والوں کے پاس ہے کیا, ساری یہ مشنری اپنی اس پر خرچ کر دے, جنگ کر دے اور ان سے یہ دولت لینے کی کوشش کرے, لیکن ان کو خبر ہی نہیں ہے اللہ والوں کے پاس کیا دولت. بھائیو دوستو بزرگوں, ہمارا بھی آپ کا بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, اس کا کتنا بڑا فضل ہے کہ ہم جیسے مشغول ترین دنیا کے دھوکوں اور جالوں میں الجھے اور پھنسے ہوئے لوگوں کو میرا اللہ نکال کر اپنے گھر میں, وسعت والے گھر میں, مبارک رات میں, شب جمعہ, اور خالصتاً سب حضرات ہمارے جو بھی یہاں اس چار دیواری کے اندر بھی, باہر بھی بہت لوگ ہیں, تو اس لیے کہ بھائی دین دنیا میں کیسے پھیل جائے, ہر ایک کے پاس دین کیسے پہنچ جائے. اب یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں اتنے 6-7 گنا 5-6 گنا کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے ان کی آبادی زیادہ ہے, بہت زیادہ, 6-7 گنا بڑے ہوئے. اب یہ سارے کے سارے ہماری آپ کی ذمہ داری کے اندر ہے, چاہے ہم یہ بات قبول کریں یا نہیں.
ہماری ذمہ داری ہمارے ایک گھرانے کے اوپر نہیں ہے. ہمارے گھرانے کے چند کچھ افراد، کچھ عورتیں، کچھ مرد، ہم ان کے ذمہ دار ہیں کہ یہ نیک بن جائیں، یہ اچھے رہیں، ان کی ضروریات اچھی طرح سے پوری ہو سکے وغیرہ. ہم ان کے ذمہ دار نہیں. 7-8 ہزار کروڑ کیا کہتے ہیں، اتنے اتنا ارب، 6-7 ارب ان لوگوں کے ہم ذمہ دار ہیں. ہماری ذمہ داری ہے ایک ایک کے پاس پہنچے، اس کی تھوڑی میں ہاتھ دیں، اس کو منائیں اور اس کو خبردار کریں، سمجھائیں. بغیر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہے ہوئے، بغیر اللہ پر ایمان لائے ہوئے، بغیر ایمانیات پر لائے ہوئے، بغیر اسلام کی چیزیں قبول ہوئے، اسلام پر عمل کیے بغیر اس دنیا سے جب جاؤ گے تو اتنا زبردست نقصان ہوگا. ایک آدمی کے حصے میں اتنا بڑا نقصان واقع ہوگا جتنا یہ سارے ساتوں آسمان، ساری زمینیں، سارا جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، یہ ایک آدمی کے بارے میں کتنی دفعہ غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس آدمی کو اس سے زیادہ نقصان ہوگا. ایک آدمی کو اتنا بڑا نقصان بتایا جا رہا ہے. ایک اندازے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے زمین اور آسمان کے خاتمے کی، کہ یہ اگر ختم ہو جائے تو ہمارے سامنے کتنا بڑا نقصان ہوگا، عظیم نقصان. قیامت برپا ہو جائے، قیامت واقع ہو جائے گی. تو بھائی اس جتنا نقصان، اس سے کئی گنا زیادہ نقصان کوئی شخص بھی اس دنیا سے بغیر کلمے کے، بغیر ایمان کے آخرت میں پہنچ گیا، اس کے لیے اس سے کتنے گنا زیادہ نقصان اس کو مل گیا. بھائی معمولی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اور یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ایک کو بچائیں، ایک کی اس کو سمجھائیں، ان کو بجھائیں. لیکن کون سمجھائے بجھائے؟ وہ تو صرف زبانی سمجھانا بجھانا نہیں، وہ تو کچھ عمل دیکھتے ہیں نا. عمل کیا ہے ان کے پاس؟ ایسی کوششیں ہو رہی ہیں، ان تک پہنچا بھی جا رہا ہے، ان کے سرغنوں تک پہنچ بھی گئے، بات بھی کی، سب ان کو سمجھایا بجھایا. اچھی طرح سے بات سن لینے اور سمجھ جانے کے بعد پھر انہوں نے وہی سوال پیش کیا جو ابھی یہ حال ہے ہمارا. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو میرے پاس اتنی زبردست کامیابی کی بات کو لے کے آئے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیابیاں، اللہ کے انعامات، اللہ کا فروغ، یہ ساری چیزیں نصیب ہوں گی، اور موت کے بعد وہ ساری جنتیں اور وہ جنت کی رہنائیاں اور وہ جنت کی زندگی بھی نصیب ہو. اتنی بڑی یہ بات ہے، تو آپ مجھے اتنا بتا دیں کون سا ملک ہے جو 100% اس کے اوپر ہے. ایسا ملک دنیا میں بتا دیں، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے جواب دیا ملک تو ایسا کوئی بھی نہیں. کو پھر ایسا کوئی بڑا سارا صوبہ یا ولایت ایسی ہو جس میں یہ لوگ ہوں، وہ بھی نہیں ہے. کوئی شہر بڑا بتا دو، وہ بھی نہیں ہے. کوئی دیہات محلہ بتا دو، وہ بھی نہیں ہے. پھر ان کا جواب یہ تھا کہ کیسے تم میرے اوپر اس بات کو چسپان کرتے ہو جو تمہارے اپنے لیے عمل کے قابل نہیں ہے، وہ دین تمہارے. اتنا بڑا تانا اور سخن انہوں نے سنایا دوستو بھائی. اس لیے بزرگان حضرات یہ فرماتے کہ ہم کس منہ کے ساتھ ان کے سامنے جا کر ان کو اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کے احکامات پر چلنا، ہمارے جتنے اعتقادات ہیں، ہمارے عبادات ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ہماری معاشرت ہے، ہمارا قضا و قدر کی فیصلے ہیں، دیکھتے نہیں ہو کیا سے کیا ہو رہا ہے، کدھر سے کدھر جا رہے ہیں. جیسے ایک لمبی رسی کے ساتھ اونٹوں کی قطار یا جانوروں کے ریوڑ باندھے ہوتے ہیں، اور جب وہ رسی ٹوٹ کھل جاتی ہے جیسے وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، گٹ پٹ ہو جاتے ہیں. بس کیا کہا جا سکتا ہے دوستوں بزرگوں. اس لیے حضرت مولیات رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. کیا رل کر، کیا رو کر، کیا مانگ کر، کس طرح سے مانگ کر اس دنیا کے اندر ایک اکیلی ان کی ذات جان. وہ کہتے تھے اے میرے اللہ، اس ساری دنیا میں جتنا کفر، شرک اور جتنا یہ بے دینی ہے، جتنی ہندوانیت ہے، جتنی سکھ ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، جتنے بھی یہ ساری دنیا میں اللہ ان سے خوش نہیں ہوں، میں اس سے راضی نہیں ہوں، میں اس سے نہیں راضی ہوں. پھر فرماتے ہائے میری بے کسی اور بے بسی، راستے سے کی تو مجھے بڑھتی ہے.
ہے میری بے کسی اور بے بسی میں کیا کروں. رات دن یہ رلنا یہ رونا ہوتا تھا، آہیں اور ولولے اور کیا کس کس انداز سے تھے وہ. اللہ پاک کی زمین پر سننے والے ہیں شخص کی آہوں کو آسمانوں سے اوپر اپنے عرش کے سامنے بلا کر فیصلہ ساری دنیا کا دے دیے. یہ جو آپ اور ہم نظر آتے ہیں، دنیا کے کونے کونے تک دعوت والی بات کو اللہ پاک نے پہنچا دیا. ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں تک بات کہی جا سکتی ہے. لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، ان کے طور طریقے جو جہالت کے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسلامی اصول آداب اور جو وہ چیزیں وہ ساری وجود میں آتی چلی جا رہی ہیں، زندگیاں بدل رہی ہیں. تو بھائیو دوستوں، یہ محنت ہے، یہ اس کا تسلسل ہے، یہ چل رہا ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان، اس کا بے انتہا فضل، اس کا کرم. اس میں زیادہ ہم کو رلنا گھلنا کھپنا نہیں ہوتا. چند چیزیں انہوں نے آسان آسان کر کے اللہ سے مانگ کر اس امت کے لیے کتنی آسان چیزیں. اب مثال کے پوری زندگی پوری عمر میں ایک مرتبہ 4 مہینے یکدم لگانے کی یہ درخواست، یہ کتنی کم بات ہے. دنیا کے لیے جانے والوں سے پوچھو، ہم بھی انہیں میں سے ہیں، کوئی اور تھوڑے. وہ جب دنیا کمانے کے لیے تو وہ مہینوں کے لیے جاتے ہیں کیا؟ ان کے لیے سالوں بھی کم ہے اور بھی جانا چاہیے. بہت ساری چیزیں، لیکن 4 مہینے، پھر اس کے بعد سال گزر، یہ آخری درجے کی بات. سال گزر جانے کے بعد پھر 40 دن. اسی طرح ان اپنی چیزوں سے، ادھیڑ بن سے، ان فریبی چیزوں سے، دکان سے، یہ بیوی بچوں سے، ان سے ان سے، اس سے پھر نکلو، حقیقت کی راہ میں پڑو، مسجد کا ماحول اختیار کرو، دعوت والے چاروں اعمال کے اندر پورے 24 گھنٹے گزارو. کون کون سے دعوت والے اعمال؟ دعوت، اللہ کی بڑائی کا بولنا، اللہ سے ہونے کو کہنا، قیامت کی خبر دینا، جو جتنی غیب کی بات ہے ان کو ظاہر کرنا. قبر کیا ہے، قیامت کیا ہے، پلسرات کیا چیزیں، فرشتے کیا ہیں، جنت کیا ہے، دوزخ اور اس کی آگ اور اس کی سخت تکالیف، مشکلات، اس کے اندر رہنے والے کو جو کھانا دیا جائے گا، زقوم کھلایا جائے گا، کڑوا، اتنا کڑوا سمندر میں ایک قطرہ پڑ جائے سارا سمندر ریت قاتل بن جائے. ایسی تو ان کی خوراک ہوگی، ایسی پیاس لگے گی کہ ساری دنیا کے انسان بھی ہوش اور مر بھی جائیں. ایک آدمی کی ایسے ایسے بچھو چھوڑے جائیں گے، سانپ ان کے اوپر چھوڑے جائیں گے، ساری عمر واویلا ہی واویلا کرتے رہیں گے. ہائے پکارتے پکارتے رضوان کو پکار دیں گے. رضوان اس کا کیا نام ہے، مالک، جو جہنم کا داروغ ہے، اس کو پکاریں گے، مالک تو اللہ سے سوال کر، ہماری حالت تو تو دیکھ رہا ہے، ہمارے لیے اللہ سے دعا مانگ، ہمارے اوپر کوئی. لیکن ان کی سنی نہیں جائے گی. یہ واضح باتیں ہیں، سامنے تر باتیں. ان چیزوں نے ان بزرگوں کو بے قرار کر دیا تھا جنہوں نے پھر مانگ تو اس ایسی چیزیں کھول کے سامنے رکھ دی. اب یہ 4 اعمال نبوت والے، دعوت ہے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا ہے، تاکہ ان تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے کی وجہ سے ہمیں آخرت کی ان چیزوں کا یقین حاصل ہو جائے. ان کے بیٹھے بغیر نہیں ہوگا، اور اس وقت بیٹھنے سے ہوگا جب یکسوئی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے. اب یکسوئی کب حاصل ہوگی؟ جب اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کر باہر نکلیں گے، چلوں میں جائیں گے. اب مسجد کے اندر ہمارا قیام ہے، اعتکاف کی نیت سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرشتوں کا ماحول ہے، نظروں کی حفاظت ہے، کانوں کی حفاظت ہے، دل دماغ بھی ادھر سے نکل آیا دنیا سے، وہ بھی ہمارے ساتھ محفوظ ہے. ان سب کے ساتھ اگر ہم تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر اب جو ہم آخرت کی بات کو، اس کے فضائل کو سنیں گے اور وعیدوں کو سنیں گے، ٹھیک طرح سے ہمارے دل میں ایک ایک بات گڑتی چلی جائے گی، گڑتی چلی جائے گی. یہ بات ہمارے دل میں محفوظ ہوتی چلی جائے گی. اور اس سے جب ایسے طرح 40 دن گزریں گے، اللہ، پھر ہم وہ نہیں رہیں گے جو گھر سے نکلے تھے، ہم بدل کے واپس جائیں گے. ہم وہ نہیں رہیں گے، دکان پر بھی بیٹھیں گے، گھر میں بھی رہیں گے، کاروبار بھی کریں گے، معاملات بھی چلائیں گے، لیکن وہ نہیں رہیں گے بدلے ہوئے.
اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اللہ کا کرم ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہمارے ذہن میں وہی بات کرنی ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہی سننا ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہی طرح کام کرنا جو اللہ کو محبوب ہے، ان کاموں سے بچتے بچاتے رہنا ہے جو اللہ کو پسند۔ یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہم وہاں سے بند کرائیں گے، بنے بغیر تو دوستو آپ دیکھتے رہے حال ہمارا۔ لیکن یکسوئی چاہیے اس کے لیے، یہ اعمال یکسوئی کے ساتھ۔ یکسوئی سے کیا مراد؟ جیسے ہم اپنے دل کو، دماغ کو، آنکھوں کو، ان ساری چیزوں کو اپنے گھر بار سے نکال کے ہم چلے گئے اللہ کے راستے میں، اب ان کا خیال بھی چھوڑ دیں۔ بیوی کا خیال آئے تو ختم، بس واپس جائیں گے۔ جو بچوں کا خیال، کاروبار کا خیال، کوئی معاملہ ایسا ہو اس کا خیال، سب کا خیال نہیں، اب اس کا خیال۔ کیا خیال؟ یہ جو پڑھا جا رہا ہے اس کا، یہ جو نماز پر بتایا جاتا ہے، ذکر پر بتایا جاتا ہے، صدقے پر بتایا جاتا ہے، حج پر بتایا، مسلمانوں کی خیر خواہی کے اوپر بتایا جاتا ہے، صلہ رحمی کے اوپر کیا ملتا ہے، ماں باپ کی خدمت پر کیا ملتا ہے، اور دین پر چلنے پر کیا ملتا ہے، دین کو دنیا میں پھیلانے پر کیا ملتا ہے، اور ان سے یہ اگر رہ گئے تو نقصان کتنا ہوتا ہے۔ پھر ان چیزوں میں لگتے لگاتے ہمارا یہ وقت اگر پورا ہوگا تو اس کو یکسوئی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بات یہ دوستوں بزرگوں ہم نے کرنا ہے، ارادہ کر لو اس کا، انشاءاللہ اس اجتماع سے نکلنا بھی ہے، اور اسی طریقے سے ان چیزوں میں لے کے چلنا ہے تاکہ ہم کچھ بند کر واپس آئیں۔ اب یکسوئی کی ایک مثال عرض کرتا ہوں جو بہت ایسی معمولی سی ہے، پتہ نہیں آپ جیسے جو آپ کا ماشاءاللہ مجمع ہے بہت قدر و منزلت والا ہے، اللہ نے چاہا ہے آپ کو، اس لیے بلا کے جمع کیا ہے، اس لیے ہم سب مل بیٹھے ہیں، اور رات مبارک جمعے کی رات میں بلایا ہے۔ میرے بندو نہ لگو اس میں جو فانی چیزیں ہیں، لگ جاؤ اس میں جو باقی چیزیں۔ چار دیواری سے بعد جس میں لوگ ہم سب لوگ لگے ہوئے تھے، لگے ہوئے ہیں یا جا کے لگے گے، سب فانی چیزیں ہیں۔ یہ سارا یہاں اس ماحول، اس چار دیواری کے اندر جو بھی کچھ ہے یہ حقیقت والی چیز ہے، اس میں لگو، اس میں لگو۔ تو اب اس پر ہم جب وہ مثال آپ جیسے ماشاءاللہ فرشتہ صفت چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب لوگ ہیں، مبارک جگہ ہے، مبارک رات ہے، آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، مثال لیکن بہت معمولی ہے۔ کبھی کہتا ہوں کہ عرض کر دوں، کبھی کہتا ہوں کہ نہ بتاؤں، میرے حد تک محفوظ، لیکن ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا سی مثال کے درجے سے ہو جائے تو آپ حضرات اس کو کوئی بھی کچھ غور کر لیں، اچھی ہے تو لے لیں، نہیں تو بہت ساری چیزیں آدمی ادھر ادھر کر لیتا، تو تھوڑا سا عرض کر دوں آپ چاہتے ہیں؟ اچھا، مثال اس کی یکسوئی کی مثال عرض کرتا ہوں۔ یکسوئی سے کتنی بڑی خیریں وجود میں آتی ہیں، اور یکسوئی کے بغیر ہم یکسون ہوں، اب اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، ہم منتشر ہوں، ہمارے دماغ اس سے بھی ہوتا ہے، اس سے بھی، وہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کام کی چیز ہے، وہ بھی چیز ہے، کچھ نیکی بھی کر لی، کچھ تھوڑا سا دکان میں گڑبڑ بھی کر، یہ یکسوئی نہیں ہو۔ اب کیا ہوا؟ یکسوئی کی مثال ایسی ہے، یہ جانور جو جتنے ہیں نا، یہ بھیڑ، یہ بکریاں، یہ جانور، یہ اونٹ، یہ بکریاں اور یہ پرندے، یہ سب کچھ اڑنے والے، ان سب میں ایک کمزور جانور ہے، اس کو مرغی کہتے ہیں۔ مرغی گھروں میں پالتے ہیں، چھوٹے بچے سے بھی بھاگے، بلی سے بھاگے، کتے سے بھاگے، ادھر سے ادھر بھاگے، ادھر سے ادھر بھاگتے بھوکتے وہ زندگی گزارتی ہے، ڈرپوک قسم کی چیز ہے مرغی۔ اب کیا وہ انڈے دیتی ہے، انڈے دیتی ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے، کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ پھر انڈے بند کر دیے۔ وہ بند کیا کر دیے؟ وہ اللہ کی طرف حکم ہی نہیں ہوتا، کہاں سے دیں گے؟ پھر وہ انڈے نہیں دیتے۔ بھائی ایسا ہوتا ہے، بھینس ہوتی ہے، وہ دودھ دیتی ہے، پھر بھینس کبھی دودھ نہیں بھی دیتی، ایسا ہے؟ تو وہ کیوں نہیں دیتی؟ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ درخت کے ساتھ پھل لگتے ہیں، آموں کے ساتھ آم، انجیر کے ساتھ انجیر، اور سیبوں کے ساتھ سیب، انگوروں کے ساتھ انگور، سارے درختوں کے ساتھ پھل، پھر وہ نہیں بھی لگتے، نہیں بھی دیتے، وہ پھل کیا، پھول کیا، پتے بھی گر جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے۔ یہ میرے
اللہ کا نظام اللہ دکھاتے ہیں. جب میں چاہوں گا چیز ملے گی, نہیں چاہوں گا درخت بیچارے کے پاس کیا ہے, زمین کے اندر کیا ہے, وہ جو درخت اس سے پھل حاصل کرے گا, پھول پتے حاصل کرے گا, اللہ کا امر. اچھا اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جی وہ انڈے نہیں دیتے. جب انڈے نہیں دیتے تو پھر کہتے چلو اب ہمیں کام آتا ہے اس مرغی کو کام میں لگانا ہے. کیا کام میں لگانا ہے؟ تو گھر کی بڑی بیج ہوتی ہے, وہ ایک ٹوکری تہاری کے اندر چھوٹے چھوٹے تل کے گھاس پھوس جمع کر کے اس میں رکھ کر اس میں انڈے رکھ دیتی ہے. تاک انڈے رکھ 11 13 15 17 ایسے 11 انڈے اس میں رکھ دیتی ہے. اور چھوٹے بچے کو کہتی ہے, بچے کو پاپا اس مرغی کو پکڑو. پھر اس کو پھر دوڑتے دوڑتے پھر اس کو بیچاری کو پکڑ لیتے, پکڑ اٹھا کے لاتا ہے. تو بڑی بی نے ہاتھ میں وہ تناری انڈوں والی جو اس کے اوپر اس کو رکھو. وہ اس کے اوپر جب بٹھا دیتے نا وہ مرغی یوں نیچے ہو کر کے, اب جو اس کو چھوڑتا ہے تو وہ بھاگ کے نہیں جاتی, اس پر بیٹھ جاتی. وہی کھڑے کھڑے ہاتھ میں لیے تو بیٹھ گئی. اب اس بیٹھی ہوئی ٹوکری کے اندر اس مرغی اور انڈوں کو جس پر وہ مرغی بیٹھی ہوئی ان کو تغاری ٹوکری گھر کے ایسے کونے میں جہاں کوئی سکون سا ہو, آمد رفت زیادہ نہ ہو, اور بس وہاں رکھ دے. وہ مرغی یوں کرتے, ہاتھ تو اس کے ہوتے نہیں مگر یوں میں نظر آتا مراقبے میں چلی جاتی, پر نیچے دیکھتی آنکھیں بند کر بیٹھی رہتی ہے, بیٹھی رہتی ہے, بیٹھی رہتی ہے, بیٹھی رہتی ہے. ادھر سے اگر کتا, اب پہلے کتے سے ڈرتی تھی, کتا نظر آتے ایک چیخ مار کے کتا وہیں سے بھاگ جاتے, بلی نظر آتی ادھر بھاگ جاتے, بچہ نظر آتا ادھر چیخ پکار کر کے چلا جاتا. یہ مرغی کھاتی ہے مجھے بیٹا مت جانا, بیٹھی رہتی. اللہ اکبر, اس کی یکسوئی کو آپ دیکھیں حیران رہ جائیں. پھر گھر والے اس کے سامنے دانے ڈالتے ہیں, پانی اس کے سامنے ذرا فاصلے سے رکھ دیتے ہیں تاکہ بھوکی ہوتی ہو تو آ کے کھائے. وہ ان کو دیکھ پہلے ایک ایک دانے کے پیچھے بھاگ کے جاتی تھی, چن کے کھاتی. اب دانے بھی ہیں, پانی بھی ہے, بھوک بھی لگی ہے, پیاس بھی لگی, دیکھتی ہے لیکن جاتی نہیں ہے کھانے. اس لیے کہ جس کام میں مجھے لگایا ہوا اس میں یکسوئی نہیں رہے گی, کام خراب ہو جائے گا. موٹی مرغی بھوک پیاس سے پتلی ہو جاتی ہے, اور پھر جب اس کو بھوک لگے فوراً چھلانگ لگا کے گئی, دانے چگے, پانی پیا, ایک دم سے وہ چاہ تو یہ بھی رہے چاہ لیتی. چلو ذرا دوسری مرغیوں سے جدا ہوئے اب تک گزر گیا ہے, ذرا خیر خبر لے لیں کیا حال ہے ان کا. میری ٹانگیں بھی ذرا سن ہو گئی ہیں, تھوڑا ٹانگوں کو بھی کھول دوں, ذرا دوڑ بھاگ بھی لگا دوں, ذرا کھا پی بھی لوں, حال وال معلوم کر لوں, ذرا سا چلا ہمارا ہو گیا. ہر وقت تعلیم کا حلقہ, ہر وقت جو ہے نا ادھر مذاکرہ ہو رہا ہے تو ادھر جناب اجتماعی عمل اور تعلیم کا حلقہ بیان ہو رہا ہے, اور ادھر یہ ایک گشت, خصوصی گشت, عمومی گشت. تھوڑا سا امیر صاحب ذرا سا یوں ہاتھ اٹھا کے پھر تھوڑا سا جانا گئے تو بس گئے. ہوٹل میں بیٹھے اخبار سامنے تو اس میں لگتے, معاف کرے اللہ ایسی باتیں کرنے کی نہیں ہے, لیکن میں تو اچھا. اب جب وہ نہیں جاتی پھر دانے چپ کے فوراً اسی وقت ضائع کیے بغیر آ کر کے ان انڈوں کے اوپر پھر بیٹھی رہی. اس طرح 30 دن گزر جانے کے بعد ان مردہ انڈوں میں اس مرغی کی اس طرح سے عمل کرنے سے میرا اللہ ان 20 انڈوں میں, انڈوں کے اندر چوزے بنا کر باہر نکال دیتے. یہ ہے اس انڈوں, اس کو یکسوئی کہتے ہیں. آپ سارے بیٹھے, اگر وہ مرغی اس طرح سے نہ کرے تو اس میں بچے پیدا ہوں گے یا کوئی اور چیز ہو جائے گی, انڈے اور چیز بن جائے گی. بھائیو دوستو بزرگو, عظیم تر نبیوں والا راستہ ہے, عظیم تر. جب اس میں نکلیں گے, کوئی بھی نکلے, کسی کے لیے کوئی شک, کوئی بھی نکلے, ان اعمال کے اندر جب وہ چلتا رہے گا, مسجدوں کے اندر, فرشتوں کے ماحول میں, دعوت کے حلقے میں لگا ہوا یکسوئی کے ساتھ. اب تو ہم ایسے وقت کے اندر داخل ہو گئے ہیں کہ یکسوئی تو ہمارے سمجھ میں بھی نہیں آتی کس کو کہتے ہیں. کمیاں نہیں بیان کرنی چاہیے, لیکن فکر مند ہونے کے لیے آپ کو پتہ ہے تکبیر اولا کتنی بڑی چیز ہے. التکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا. دنیا و ما فیہا اعمال سے ایک تکبیر اولا اللہ پاک کو یہ زیادہ پسند. جماعت کھڑی ہو رہی ہے, آگے ہمارے
मुकब्बिर साहब जो तकबीर पढ़ते अल्लाह अकबर कद कामत सलाह, वो पढ़ रहे हैं, सब में से एक आदमी यूं यूं निकल कर आकान के साथ लगा, वो भाग रहा है। तू क्या हो गया तुझे? वो तो कुरान शरीफ पढ़ने वालों को भी बुला रहे हैं, दुआ मांगने वालों को भी कह रहे हैं कद कामत सलाह, और नफिल नमाज वालों को भी कहते हैं मुख्तसर कर, तब तस्बीह पढ़ने वालों को भी कहते हैं बस कद कामत सलाह, अब नमाज करी होगी, इधर उधर मत जाना, इधर आ जाना। और सफ़ों को तोड़ता हुआ, और जनाब ये तकबीर चूंकि पढ़ी नहीं होती, इमाम साहब ने अल्लाह अकबर नहीं की होता, और वो जेब में से वो चीज बोल जाती है और पकड़ कर लेके वो जाता है, तालीम के अल्लाह में वो चला जाता। जमात गश्त कर रही होती है और वो मुतकल्लिम बात करता है और टूटू हो जाता। मेरे जेब में भी पड़ा कि ये ना बोल पड़े, अल्लाह हिदायत दे। भाई दोस्तों बुजुर्गों, यकसुई तो इन नबी अंबिया वाले अमाल के अंदर दावत का हल्का तालीम कर, फिर क्या हो, फिर उसके बाद हम नमाज में लगे हुए हूँ। या अल्लाह, क्या वो नमाज होगी जब दावत और तालीम के हल्कों से उठकर जब आदमी नियत बांधे, फिर मजे आएंगे क़ियाम के, फिर मजे आएंगे रुकू के, फिर मजे आएंगे सजदों के, फिर मजे आएंगे दुआ के लिए हाथ उठाने और आंसू गिराने के। देखो बिगड़ी बनती है कि नहीं बनती? तो अपने को देख लें, शुमार करने की जरूरत नहीं। सुबह भी टेलीफोन से, शाम भी टेलीफोन, अब घर से बाहर ही नहीं निकलते हम लोग। टेलीफोन ने घर के साथ जोड़े रखा। तालिब इल्म था, मदरसे में पढ़ रहे थे, वालिद ने उसको आगे मदरसे में दाखिल कर दिया। जब दाखिल किया मदरसे में, इन चीजों की हमारे इस काम के साथ ताल्लुक इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे, ये जगह वो नहीं है कि हम फजूल बातों को यहाँ बयान करें। वालिद ने मदरसे में एक बच्चे अपने को दाखिल कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। 8 महीने गुजर गए, घर से खत वालिद ने लिखा, खैर खबर ले लूं बच्चे की कुछ, जवाब कोई नहीं आया। अगला साल आ गया, फिर खत लिखा, फिर जवाब कोई नहीं आया। हर 1 साल के बाद खत लिखता चला जाता, जवाब कोई नहीं मिलता उसको, लेकिन उसको भी अल्लाह ने सब्र दे दिया वालिद को कि चलो लगा हुआ है काम के अंदर। जब मदरसे से फारिग हुआ, दस्तारबंदी हुई, आलिम बना, वापस अपने घर के, अपने देश गांव के अंदर खुशियां हुई, इस्तकबाल हुआ, बिठाया, सब कुछ हुआ, बातचीत हुई। पूछा गया, बेटा तू हमारे खत का जवाब नहीं दे रहा था? तो बेटे ने जवाब नहीं दिया, उठा और बैग निकाला, जो बैग था कपड़ों शपड़ों का, उसमें से सारे खत उठाकर बाप की झोली में डाल दिए। ये हैं आपके खत, सारे सर बमोहर थे, एक भी खुला हुआ नहीं था। कि बेटा हमारे खत बाप ने पढ़ा भी नहीं, अब बच्ची खत पढ़ता तो ये इल्म की दौलत कैसे हासिल कर सके? इसको यकसुई कहते हैं। एक शख्स आए मोहतमिम से मदरसे में, क्लासों को देख रहे, तो क्लास को देखा, बच्चे हैं ही नहीं, तख्तियों के ऊपर कायदे या किताबें रखी हुई हैं, वो सारी क्लास खाली। तो देखा एक तालिब इल्म जो है वो शूर है, बस पढ़ रहा है, बाकी कोई भी नहीं। मोहतमिम साहब आए, उसके करीब खड़े हुए, तो उसने ऊपर देखा, तो हाँ बेटा ये तलबा कहाँ चले गए? तो उसने कहा हजरत ये वहां से आवाज आई, हाथी आया है, हाथी आया, हाथी आया। वो सारे उठ के हाथी के पीछे चले गए, हाथी देखने के लिए चले गए। तो वो नाराज नहीं हुए, बच्चे हैं और ये ऐसी एक चीज है कि हाथी चलो देख लें। लेकिन फिर उनसे पूछा कि तू कैसे नहीं गया, तू क्यों नहीं गया हाथी देखने? तो उन्होंने कहा कि हजरत मैं उंदलस से मदीना मुनव्वरा हाथी देखने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए आया, इसलिए हाथी देखने के लिए नहीं। इसको यकसुई कहते हैं। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, हमें भी ये, हम इनकी कदर करें इन अमाल की। अल्लाह के रास्ते में निकाल कर भी इन अमाल को हमसे कराया जाता है, और बाद में जब घरों में आते सारे वही अमाल हमें अता किए जाते हैं। अपने घरों में जाकर ये करो, घर में भी तालीम करो, मस्जिद में भी तालीम का हल्का, गश्ते भी करो, ध्यान भी करो, मुज़ाकरे भी करो, हुरूज भी करो 3-3 दिन का,
جماعتوں کو بھی بلاؤ، ان کے ساتھ لگ کر محنت بھی کرو، ان کے ساتھ بسترے بھی ڈالو، ان کی نصرت کرو، ان کے ساتھ گشتیں منو، یہ سارا نظام یہ مقام پر بھی کرنا ہے۔ دوستو آپ دیکھو کیسے کہ کس طرح سے دنیا بدل جاتی ہے، یہ رنگ بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے آپ اللہ سے یہ گزارش کی جاتی ہے بار بار کہ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، اس کے بڑے احسان ہے کہ یہ اجتماع جو ہمارا اس کا تقرر جو ہے بزرگوں نے فرمایا ہے، آپس میں بڑے بڑے مشورے ہوئے ہیں، یہاں کراچی کے پرانے حضرات وہاں تھے، سب تھے، پھر یہ اجتماع کا تقرر ہوا ہے۔ وہ ایک شرط لگاتے ہیں کہ بھائی اتنے گھروں میں دعوت والے کام شروع کرو، اتنے گھروں میں اتنی مسجدوں میں 100% نمازی ہوں، ایسی مسجدیں ہم کو بتاؤ گے کہ اس کے اندر کوئی بھی بے نماز سے نہیں، سارے نماز پڑھنے والے بن گئے، یہ محنت کرو تو ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل جائے، اور اس طرح یہ سارے کام کرو۔ تو پھر پوچھا بھی جاتا ہے کہ بھائی اچھا پھر جماعتیں کتنی نکالو گے؟ تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ پہلے جی اتنی جمع 1500 دیں گے، 1500 2000 دیں گے، 3000 دیں گے۔ وہ حیران تھے کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں والے جو ان سرحدوں کے بلوچستان پنجاب کے علاقوں میں جو علاقے ہوتے ہیں تو وہ بھی تم سے زیادہ تو کراچی تو ایک ملک ہے پورا، اس میں جو لوگ آباد ہیں پورے ملک کے اندر اتنے نہیں ہے جو دعوت تبلیغ والے لوگ مساجد کے اندر، تو تم بھی اتنی بات کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو پھر اس پر فیصلہ ہوا کہ یہ آسان سی بات ہے، ہم جا کے محنت کریں گے، اجتماع تک ہر مسجد سے ایک جماعت، کتنی جماعت؟ اللہ، مسجد سے ایک جماعت، مسجد کے اطراف میں 500 آدمی، ایک مثال کے طور اس میں سے نکلے گئے تھے ایک جماعت 10-12 آدمیوں کی۔ اب بتاؤ کچھ فرق پڑا اس محلے کے اندر؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ یہ کام تو ایک فرد بشر، فرد واحد، ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، جس کو لگ گئی ہو نا دعوت والا چسکا مل گیا ہو۔ جس کو ایک شاہ صاحب سے محترم تو وہ فرماتے تھے تبلیغ اس کو لگی ہے، تبلیغ وہ کرتا ہے جس کو لگی ہوئی ہو، اور لگی اس کو ہے جو لگاتا ہوا ہو، یہ تبلیغ کرتا ہے۔ جس کو لگ گئی ہو نا وہ ایک بندہ بھی ایک جماعت نکال سکتا ہے اللہ کے راستے میں اتنے محلے سے۔ تو ہم تو اتنے سارے ماشاءاللہ اللہ کے بعد تو دوستوں بزرگوں یہ جو انعقاد ہوئے اس بڑے اجتماع کا، یہ کسی چیز کے لیے ہوا، مجمع جمع کرنا۔ اور بزرگ تو فرماتے ہیں مثال صحیح نہیں ہے مگر سمجھانے کے لیے گزارش، جیسے وہ ڈگڈگی بجاتا ہے تو ایک دم سے وہ مجمع جمع ہو جاتا ہے۔ مجمع جمع کرنا کیا مطلب؟ تو مجمع جمع مقصود اس سے کیا ہے کہ خروج فی سبیل اللہ ہو، لوگ اللہ کے راستے میں جان سے نکل رہے ہوں، مال سے نکل رہے ہوں، اپنی چیزوں کو ضروری کام جو ان کو زندگی کے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان کاموں کی طرف اس موقع پر نہیں دیکھتا، نکل کر چلا جاتا۔ کیوں؟ سامنے قبر ہے، اس میں جانا ہے، سامنے قیامت ہے، اس سے واسطہ پڑھنا ہے، سامنے پل صراط ہے، اس سے بری حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں۔ جہنم کی آگ سے بچنا بھی ہے، بچانا بھی ہے، اور جنت کے لیے خود بھی جانا ہے، لوگوں کو بھی ساتھ لے جانا ہے تیار کر کے۔ اتنا بڑا عظیم کام، اور زندگی کے دن تو اتنے ہی ہیں جتنے ملے ہوئے، وہ بڑھ نہیں سکتے۔ جتنی زندگی لے کے آئے دوستوں بزرگوں، وہ وہی ہماری عمر ہے، اس سے کبھی بھی بڑھ نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ پاک آپ حضرات سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دن بہت تھوڑے سے رہ گئے، گزرتے گزرتے جیسے وہ دن گزر گئے 2 مہینے پہلے جب یہ اجتماع ملا تھا، تو وہ جیسے گزر گئے وہ دیکھتے ہی دیکھتے چلے گئے ہم سے، اس کی شام، اس کی صبح، اس کا دن، اس کی رات، یوں دمے سے چھو کر کے نکل گئے۔ یہ چند ساعتیں ہیں، چند گھڑیاں سمجھ لو، چند دن سمجھ لو، یہ اجتماع تک ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے بزرگوں کے اعتماد کو باقی رکھیں اور ہماری ہر مسجد سے ایک جماعت اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ پھر انہوں نے پوچھا جب آپ ایک مسجد سے ایک جماعت دینے کے لیے کہہ رہے ہو، کہ ہمارے کراچی کے بزرگوں سے پوچھا تو یہ کس طرح سے وہ فرمایا کہ تمہارے یہاں مسجدیں پھر کتنی ہیں؟ تو ہم نے کم سے کم بتائی، حالانکہ مسجدیں زیادہ ہیں شہر کراچی کے اندر،
تو کم سے کم 4000 مساجد بتائی ہوں کہ ہم 4000. تو پھر اس سے یہ ہوا کہ ہر مسجد سے ایک جماعت، تو 4000 جماعتیں. ہم نے کہا پھر انہوں نے کہا ایک مسجد سے ایک جماعت نکالو گے جماعت تک کے لیے، تو یہ تو پھر فرمایا اچھا اندرون بیرون کی کتنی جماعتیں؟ تو ہم نے کہا ہمارے 100 حلقے بنائے ہوئے ہیں، ہر حلقے میں 60 70 80 مسجدیں ہیں، 40 45 بھی ہیں. تو ان میں سے ایک جماعت جو اندرون کی سال کی اور ایک بیرون کی 7 سال کی. تو گویا کہ 100 علاقے ہیں تو یا 94 علاقے ہیں، تو اتنی جماعتیں آپ اندرون بیرون کی دو گے. ہم نے کہا ایک علاقے سے ایک جماعت نکالنا 60 مسجدوں سے کیا مشکل بات ہے. ہم نے حامی بھرلی ایسا ہی کریں گے. تو اسی رخ پر شکر ہے اللہ کا کہ 4000 جماعتیں اجتماع پر اور 100 جماعتیں بیرون اور 100 اندرون کی اس شہر کراچی سے اس اجتماع کے موقع پر اللہ پاک اس کو نکال دے. اس کے لیے دوستوں بھائیوں محنت سے اور دعا. محنت کے اندر کیا چیز شامل ہے؟ محنت میں 2 چیزیں شامل ہیں. ایک کما کہوں محنت کرنا، بس ہمیں ایک لگ جائے بس بھائی اجتماع اور نکلو، بھائی اجتماع اس کے لیے نکلو، اجتماع اس کے لیے نکلو. گھر میں اپنے بچوں سے کہے کون تیار ہے تمہارے لیے؟ وہ گھر خیر کا منبع ہوگا. جس گھر سے خروج ہو جائے لوگ اللہ کے راستے میں، اس گھر سے اپنی رقم جیب سے ایسے ویسے جیب میں رکھ کر اور اپنے آپ کو فارغ کر کے نکل جائے اللہ کے راستے میں. حالانکہ وہ عین ایسا وقت ہے، ان بچوں کو اپنی بات کی ضرورت ہے، ان گھر بار کو، ان چیزوں کو، کاروبار کو اس کی ضرورت. لیکن اب قدم اس نے رکھ دیا ان کے اوپر اور قربانی دے کر گیا اللہ کے راستے میں. تو یہ بن گئی قربانی. اس پر ہوتے ہیں فیصلے. صحابہ کرام کی قربانیاں. جنگ احد کا موقع ہے، لڑائی ہے، جنگ ہے. تو آواز آئی ادھر سے، آوازیں لگ رہی ہوتی، بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کی لمبائی سے کہیں زیادہ ہے. بڑھو اس جنت کی طرف کہ جس جنت کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کو ملا کر ان سب کی لمبائی سے زیادہ ہے. بڑھو. تو اس نے ایک صحابی نے کہا واہ واہ، محبت کہتے ہیں عربی میں یا کیا کہتے ہیں. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کس بات پر کیا؟ آپ نے واہ یعنی واہ واہ. آپ نے کہا کہ آپ نے واہ واہ کیا کس لیے کی؟ کہ میں بھی ان میں ہوتا، کہ بڑے دوڑے اس جنت کی طرف، میں بھی ان میں ہوتا. آپ نے فرمایا تو انہی میں سے ہے. میں انہی میں سے ہوں. ہاں. ایک دم سے جیب میں سے چولے میں سے کچھ کھجوریں ہاتھ پہ رکھی اور وہ کھجوروں بھی کھا رہے ہیں. اور بات یہ کہ میں بھی انہی میں سے ہوں. ایک آدھ کھجور کھائی ہوگی اور باقی دیکھی 3-4 اور رہ گئی، اس کو زمین پر پھینکا اور یہ فرمایا پھینکا کہ ان کھجوروں کے ختم تک کا جو وقت ہے لمبا زمانہ ہے، میں اس کا صبر نہیں کر سکتا. یوں مارا لی تلوار لی اور گھس گئے مجمع کے اندر، شہید ہونے تک لڑتے رہے. یہ ایسا ہے، اس کو قربانی کہتے ہیں دوستوں. ایسے واقعات ہی واقعات، صحابہ کی زندگی واقعات سے بھری ہوئی ہے. تو بھائی ہم سے وہ مطالبات کہاں، ہم بہت کمزور اور ضعفاء لوگوں میں آخری زمانے کے مسلمان ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد وہی ہے جو ان کے ساتھ تھی. ایسی جانیں قربان کر دیتے ان کے ساتھ مدد کی. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مؤخر کر دیتے. ہمارے ساتھ بھی اللہ کی وہی مدد ہے اور پوری ہو رہی ہے. آپ سب کے سامنے یہ بات ہے. ڈکی چھپی کیا بات ہے؟ ایسی زبردست بات ہے دوستوں. اللہ پاک کو ایسے بہانے ڈھونڈ کر دینے والے. جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو نمازیں ملی. تو وہ کتنی نمازیں تھیں؟ فرمانے کی وہ 50 نمازیں تھیں. تو پھر کیا ہوا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفیق مانگتے 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 کم ہو جائے کم ہو جائے. تو 50 سے کتنی باقی رہ گئی؟ 5 نمازیں باقی رہ گئی. یا اللہ. تو اب جو پڑھے گا تو ان کو ثواب 5 نمازوں کو ملے گا، 50 نمازوں کا ثواب. کیا مطلب ہوا کہ دینے والا ایسا ہے کہ جو ہر حال میں دے دیتا ہے. کسی نے کہا کہ شہیدوں میں نام ہمارا آ جائے تو انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھ دیا. انگلی کٹ چلے تو شہداء یا انگلی کر دی نام شہید. اور دوسرے نے کہا انگلی کو کٹانے کی ضرورت تھوڑی ہے، وہ لال رنگ انگلی کے ساتھ لگا دو، یہ بھی انگلی کٹا دے شہیدوں میں. ایسے ہم ایسے استاد لوگ ایسے پکے.
ارے بھائی دوستو، اللہ اس پر بھی دیتا ہے کہ کمزور ہے، میرے بندے میرے حبیب کے امتی ہیں۔ کسی نے کہا اللہ سے رو رو کر کے مانگو، اور رونے والے کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے کی شکل ہی بنا دو، اس پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور کیا چاہیے ہم کو، کس طرح سے۔ اب یہ اجتماع جو ہمارے لیے ہے، یہ اجتماع ہم کو اپنے وجود سے یہ پکار رہا ہے، مسلمانوں جمع تو تم ہو جاتے ہو، نکلو بھی تو، اب خروج بھی تو کرو۔ اور خروج جب کرتے پتہ ہی نہیں ہوا، ایک آدمی ایک دن جاتا ہے، چند دنوں بعد پھر واپس، بھائی کیا ہوا؟ چلو ہو گیا، چلو پورا ہو گیا، سبحان اللہ، پتہ ہی نہیں چلو چلو ہو گیا۔ 4 مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، 1.5 سال ہو گئے، اب تو 1.5 سال نہیں ہے، پہلے زمانے میں ہوتا۔ تو بزرگوں دوستوں بھائیوں، اس لیے گزارش ہے آپ حضرات سے کہ اللہ رب العزت مومن کے پاس سب سے قوت والی جو چیز ہے نا، مضبوط چیز، وہ اللہ رب العزت کی ذاتی عالی پر حسن ظن ہے۔ میں نکلوں گا، میری یہ جو قربانی بنے گی کہ میرے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے ملک کے لیے، شہر پورے کے لیے، یہاں تک کہ وہ لوگ کہتے جن کو ہم اپنی زندگی پیش نہیں کر سکتے، دعوت دیں گے تو ہم سے ہماری زندگی کا مطالبہ کریں گے، تمہاری زندگی میں کہاں دین ہے؟ تو جب ہم وہ نہیں پہ، لیکن اس خروج سے، اس طرح کے خروج سے جس کو قربانی بن جائے گی اور پھر اس میں اللہ سے دعائیں مانگیں گے، وہ ٹھیک دعائیں ان کے اوپر اثر انداز ہوگی، پتھر دل ان کے موم ہوں گے، آخرت کی فکر۔ صحابہ کرام کی دعاؤں قربانیوں سے ایسا ہی ہوا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بت کو پوجنے کے لیے بت خانے میں جاتا ہے، اندر سے بت بول رہا ہے، بت پتھر کا بت بول رہا ہے، پیچھے ہٹ، مسجد والوں کی تلاش کر۔ بت سارے ہلاک ہو گئے، کہ غمار اس کا نام، اپنا نام لی، اس غمار ہلاک ہو گیا، مسجد والوں کی تلاش کر، بتوں کا وقت ختم ہو گیا، مسجدوں کو ڈھونڈ، بتوں سے آواز، بھیڑیا جنگلوں میں سے آواز دے رہا ہے، بھیڑ چرانے والوں کو، گڈریوں کو، بکری چارنے والوں کو، کہ بکریوں کی پوچھ پکڑ، ایک عرصہ ہو گیا جنگلوں میں پھرتا ہے، جا کے ذرا شہر کی طرف متوجہ ہو۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو بلا کے دین کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو یہاں کیا کر جب کچھ ضرور ہوگا۔ بکریاں لے مدینے حاضر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا، بتایا پورا واقعہ، آپ نے مدینے والوں کو جمع کیا، اس کو بولا اپنا واقعہ سنا، کس طرح بھیڑیے نے یہ آواز مجھ کو دی کہ مدینے میں، میں نے کہا، میں نے اس بھیڑیے سے کہا کہ تو فصیح عربی تیرے اوپر تعجب ہے، ایسی عربی زبان کے اندر بات کرتا ہے، کہنا میرے اوپر تعجب مت کر، اپنے اوپر تعجب کر، اتنے روشن واقعات کے اندر تو جنگلوں میں پھرتا ہے اور تو مدینے کا رخ کر ایمان لیا، مسلمان بن جا۔ ہر طرف کے حالات ایسے ہو جائیں گے آپ کی ان قربانیوں کے اوپر، اللہ کے راستے میں ایسے ایسے مواقع، یہ جو موقع ہمارا بن رہا ہے اجتماع کے اندر خروج کا، دوستو بھائیو، اس سے پیچھے ہم نے نہیں ہٹنا چاہیے۔ میں تو یہ عرض کروں گا آپ حضرات سے، اتنی قربانی اور زبردست، ہم قربانی پیش تو کریں، فیصلوں کے لیے بھی انتظار میں رہے، کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ دیکھو اللہ سے یہ جب جتنے منفی حالات ہمارے اوپر بنے ہوئے ہیں اور یہ جتنا اجاڑ خانہ ہمارے اوپر بن گیا ہے کہ ہم ان کو ٹھیک کرتے حالات اور اجڑتے چلے جاتے ہیں، تو ان کو دیکھتے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ان حالات کو بنتے ہوئے، بنتے کیسے ہیں میرے اللہ، اب خود اندازہ لگائیں۔ حالات ایسے خراب ہو گئے کہ سامنے دریا بہہ رہا ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا بہہ رہا ہے، اور بنی اسرائیل نہتے کمزور، پیدل، دل پیٹ بھوکے، دریا کے کنارے سب جمع ہو کر کے راستہ تلاش کر رہے کہ کیسے اس پار جائیں گے، سوچ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، تیراکی نہیں کر سکتے، کشتیاں نہیں ہے، پل نہیں ہے، اس سوچ میں پیچھے سے ایک ہلے کی آواز آئی، اور پیچھے سے آواز آئی، للکارا فرعون نے، بچ کے کہاں جاؤ گے؟ انہوں نے دیکھو پیچھے فرعون اور لال لشکر ساتھ اور گھوڑوں پر سوار اور اسلحے اور ہتھیار، سب ایک دم آور ہوا، ایک دم وہ پکار کر کہنے لگے، اے موسیٰ ہم پکڑے گئے، ہم پکڑے گئے۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں. جو قوم دیکھ رہی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے. قوم کو کہا ہرگز نہیں, ہم پکڑے نہیں گئے. یعنی گویا کہ میں اپنی طرف سے پکڑا تو یہ کیا, یہ جو للکار رہا ہے نا یہ پکڑا گیا ہے. نظر ہم پکڑے ہوئے آتے ہیں, حقیقت میں پکڑا یہ گیا ہے. دیکھو تھوڑی دیر میں وہ جب بدر کے اندر قریش حملہ آور ہوئے پوری طاقت کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند مٹھی بھر مسلمان صحابہ کرام بغیر ہتھیار, بغیر ڈال, بغیر تیر, بغیر تلوار, اور جناب پیدل بھوکے پیٹ یہ بیٹھے. تو وہ جو اس کا جو سردار تھا نا ابو جہل تو کہا کن سے لڑائی ہے؟ کہ ان سے لڑائی ہے. ارے بھائی نہیں ان سے نہیں ہے, پیچھے انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. جب جنگ چھڑ جائے تو پیچھے والے بے خبری میں ہمارے پیچھے سے حملہ کر دیں گے. تم گھوڑے دوڑا کے جاؤ, دیکھو ان کھائیوں میں, ان جالیوں میں کوئی اور تو چھپے ہوئے نہیں ہے. تو تھوڑی سی دیر میں ان کے آدمی آئے اور خبر دی ابو جہل کو کچھ بھی نہیں ہے, جو ہے یہی ہے, لے دے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ابو جہل نے پھر کہا یہی کچھ ہے. ہاں, پھر کہا خبردار رہو, میری بات سن لو, میری ایک بات سن لو. میری بات یہ سن لو کہ اگر جو ہم دیکھ رہے ہیں ہونے والا یہ ہے تو ان کو موت گھیر کر کے لے کے آئی ہے, ان کو موت گھیر کے لے کے آئی ہے. اور پھر اس نے کہا, پھر غور سے سن لو, جیسے محمد کہتے سب کو صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو نہیں بولتے تو اس سے جیسے محمد کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, خبردار رہو موت ہم کو گھیر کے لائی ہے. یہ فیصلے کا وقت آ گیا ہے, اب ایسا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام ہرگز نہیں, اللہ میرے ساتھ ہے, ضرور راستہ دکھائے گا. حالات فرعون کے بنے ہوئے نظر آ رہے تھے اور ان کے حالات بگڑے ہوئے تھے بنی اسرائیل قوم کے, اس لیے بگڑے ہوئے تھے. سامنے دریا کود جائیں کیا کرے, پھر موت ہے, بیچ میں چھلانگ مارے, جا نہیں سکتے, تیر نہیں سکتے, کشتی نہیں, پل نہیں, کچھ بھی نہیں, پیچھے فرعون اور وہ آ گیا بس. تو موسیٰ علیہ السلام نے بات کس نہیں, اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اپنا آسا مار. آسا مارا, چلتا ہوا پانی, اے میرے اللہ تو ہی کر سکتا ہے. بہتا ہوا ٹھاٹے مارتا ہوا دریا ایک دم رک گیا, اور رک نہیں گیا, پھٹ گیا. 12 جگہوں میں سے بڑی بڑی راستے بن گئے. رک بھی گیا, راستے بھی بن گئے. اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ اپنوں کو پار کر دیا, اور پھر اتنا ہی نہیں ہوئے, دشمن کو لا کے دبو کے مار کے رکھ دیا. یہ اللہ ہے. دوستو بھائیوں بزرگوں, اللہ کے فیصلے عجیب ہیں. جب ہم قربانی سے قدم اٹھائیں گے, اور اس مجمع میں دوستو میرے بھائیوں عزیزوں, بہت سے ہمارے ایسے دوست بزرگ محترم حضرات کام کرنے والے, قربانیاں دینے والے ایسے ہوں گے جن کو چلوں کے 6 مہینے گزر گئے ہوں گے, اور چلو 3 مہینے بھی گزر گئے ہوں گے, یا جن کے چلے کچھ وجہ سے مؤثر ہو گئے نہیں لگ رہے ہوں گے. تو ایسے ساتھی تو ہرگز بھی نہیں اس موقع سے پیچھے ہٹیں. ہر قیمت پر اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا, پر ہمت اور حوصلے کر کے ہم نے ان 2 تقاضوں کو پورا ان بزرگوں کرنا تو اللہ کے لیے ہے. ہم نے نہ کراچی کے بزرگوں کے لیے کرنا ہے, نہ رائے مٹ کے, نہ کسی اور کے. ہمارا کام جو بنے گا وہ تو اللہ کے لیے کرنے سے بنے گا, لیکن آپس میں مل جل کر ترتیبیں جو بنانے والے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک اعتماد ہوتا ہے, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. تو ان کا اعتماد باقی رہ جائے, اور 4000 نہیں 6000 8000 جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل جائیں. تو اگر یہی سوچ لیں ہم کہ چلو چلا لگا کو 6 ماہ گزر بھی پھر نکل جاتے کیا ہے, اور اگر چلا لگا ہوا نہیں پھر تو رہنا ہی نہیں ہے, اور نیوں پر محنت کر کے اپنے ساتھ جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. اسی طرح سال اندرون اور بیرون کے لیے دوستوں بھائیوں بہت سارا کام ہے. آج ایک تو آپ حضرات سے بہت زیادہ درخواست اس بات کی جاتی ہے, دیکھو بڑی بڑی قربانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی بھی ہوتی ہیں, وہ بھی قربانیوں میں شمار ہوتی ہیں. وہ چھوٹی قربانیاں یہ ہیں کہ آج یہ جو شب جمعہ ہمارا ہے نا,
یہ اجتماع کے پہلے سے آخری شب جمعہ، اب اور شب جمعہ کوئی نہیں، اگلا شب جمعہ ہمارا اجتماع ہے۔ تو اس میں چند ضروری بہت ہی محتاط چیزیں کرنی ہیں، اس لیے اتنے بڑے کام کے لیے بڑے جو ملک کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اس بات کا فکر ہے، اتنی بڑی جمعیت جمع ہوگی کیا ہوگا، بار بار آتے چکر۔ تو دوستو اتنی بڑی عظیم تر بات ہے کہ ہر چیز پر اثر انداز ہے یہ بات۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے اس اجتماع کے لیے ابھی جو مطالبہ ہوگا اس میں بھرپور بڑھ چڑھ کر اپنے نام لکھائیں، اور دوسرا یہ کہ جائیں ہرگز بھی نہیں۔ ابھی اس مجلس کے بعد 1-2-3 مجالس عشاء کی نماز کے بعد بھی ہوں گی، اور اس میں جیسے یہ مختصر ہوئی نا تھوڑی دیر، ابھی گھنٹہ بھی نہیں ہوگا شاید، تو تھوڑی سی دیر کے بعد یہ اب مطالبہ ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے بعد ایک اور عمل ہے، پھر تھوڑا سا نماز کے لیے تیاری، اور اس کے بعد پھر ایک بات ہے۔ تو اتنی درخواست ہے کہ اپنی قربانی کو اس لیے اتنی تو پیش کر دیں کہ ہم انشاءاللہ جو یہاں رات گزارتے ہیں اللہ ان کی رات کو قبول فرما لے، اور جو اگر رات نہیں بھی گزارتے واپس جانے والے تھوڑا دیر سے 2 گھنٹے دیر سے واپس چلے جائیں۔ میں تو واپس جانے کے لیے کسی کو بھی نہیں عرض کر رہا، لیکن نہ جائیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی بات ہے تھوڑا رک کر جائیں۔ آج کی رات کو تھوڑی اہم ترین رات سمجھ لیں کہ بھائی اس میں ہم نے تھوڑا سا یہ کام، تو اللہ آپ کو جزا، آپ کو بڑا اعتماد ہے، آپ کو ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ جو ہے نا فرمائیں کون بھائی جو ہے نا چلے اور 3 چلے کی جماعت ہے کس وجہ سے اٹھ کر نہ جائیں، مہربانی فرما۔ www.darsequran.com